السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عام طور پر کہا جاتا ہے غیبت معاف نہیں ہوتی کیونکہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، لیکن آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسا آسان عمل بتاؤں گا جو علماء نے لکھا ہے حدیث کے روح سے۔ انشاءاللہ شاید کہ پہلے آپ کبھی بھی نہیں ایسا عمل سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں امید ہے انشاءاللہ وہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ غیبت پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبتہ تقول اللہم اغفر لنا ولہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے غیبت ہو جائے اور صاحب غیبت سے معافی مانگنے کی کوئی صورت نہ رہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے دل میں اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرے اور یوں کہے، اے اللہ تو ہم کو اور اس شخص کو بھی بخش دے، یعنی یہ الفاظ کہے، اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہم کو بھی معاف کر اور اس کو بھی معاف کر، یعنی جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ اس حدیث کے متعلق علماء نے لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے جس گناہ کی معافی کی کوئی صورت نہ رہے اس کی بخشش کا کچھ سہارا اگر کسی ضعیف حدیث سے بھی ملتا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجئے اور شریعت کے اس خیرات کو معمولی نہ سمجھیں۔ ناظرین، ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے فضائل میں، اس لیے اس دعا کو ہمیشہ کثرت سے پڑھیں، اللہم اغفر لنا ولہ، اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ ہم کو بھی معاف کر اور اس کو بھی معاف کر، یعنی صاحب غیبت والے کو بھی معاف کر۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں امید ہے آپ کثرت سے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگیں گے، قیامت میں صاحب حق کو آپ کے اوپر ترس آ جائے گا اور وہ اپنے حق کا آپ سے مطالبہ کرنے سے شرمائیں گے۔